امام حسن نے سلو کیوں کر لی؟ آپ پوچھنے والے کون کیوں کر لی؟ اپنی حیثیت دیکھ کے سوال کیجئے. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ہیں کون صاحب؟ اپنی آئی ڈی نکالیے. یہ پوچھے امام حسن نے سلو کیا؟ جو سبط اکبر ہیں، جو رسول کے نواسے ہیں، جو علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، جو علی کے بعد مسند علی پہ آئے ہیں، میں سلو کیوں کر لی؟ بے تکے اعتراض کرنا مومنیت نہیں ہے. معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. قرآن پاک پڑھیے. ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جناب موسیٰ. میں سمجھتا ہوں بچے کو ان کا نام ہے نامی معلوم. اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب، صاحب شریعت، اللہ کے پیارے. قرآن پاک میں ان کا بہت تذکرہ ہے. ایک دن حکم پروردگار ہوا کہ موسیٰ وہاں جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں، سنگم ہے دو دریاؤں کا، وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا. تھوڑی دیر جا کے اس کو کچھ پڑھ لو، سیکھ لو. ارے صاحب موسیٰ کے لیے لوگ کہتے ہیں ذرا غصے ور تھے. اب ظاہر ہے کہ معاذ نبی تھے، کوئی ایسے غصے ور تو ہوں گے نہیں، مگر ذرا بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ دبدبے والے آدمی تھے. مطلب غصے ور کے بدلے زیادہ اچھا لفظ یہ ہے کہ ان کے لیے، نبی کے لیے لفظ استعمال ہو کہ دبدبے والے آدمی تھے. تو مگر صاحب حکم خدا آیا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں چلے جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اس سے پڑھ لو. موسیٰ پیغمبر تھے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے تھے. ہم ہوتے تو نہ جاتے. کہا کرتا اللہ، اس سے کیا ہوتا؟ کہتا رہتا ہے. ضروری تھوڑی کہ ہم مان لیں. سینکڑوں باتیں ہم سے کہیں کہاں مان رہے. نماز پڑھنے کو کہا، روزہ رکھنے کو کہا، جھوٹ نہ بولنے کو کہا، ہے کہاں مان رہے ہیں؟ کہا کرے. کہنا اس کا کام ہے، نہ کرنا ہمارا کام ہے. مگر موسیٰ نبی تھے. کیسے ممکن ہے کہ اللہ فرمائے اور وہ نہ کریں؟ ہم ہوتے تو نہ جاتے. کہا کرتا وہ. اور اگر پوچھتا کیوں نہیں گئے تو ہم کہتے معبود تو نے ہمیں کتاب دی ہے، وہ کافی ہے. خیر صاحب وہ سیدھے سادے بندے نبی تھے، پیغمبر تھے. چلے اپنے وسیع کو بھی ساتھ لے گئے. مختصر یہ کہ قرآن میں پورا قصہ لکھا ہوا ہے. وہاں وہ پہنچے اور ان صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی جو اللہ نے فرمایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے، میں حاضر ہوا ہوں، مجھے اپنی شاگردی میں قبول کر لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ تم ہی ہو؟ ان کا جی ہاں جی ہاں. کہ بھائی ایسا ہے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، لہذا میں تمہیں اپنی شاگردی میں نہیں لوں گا. انہوں نے شاگرد بنانے سے انکار کیا. کہتے میں شاگرد نہیں بناؤں گا تمہیں، تم میرے ساتھ صبر نہیں کرو گے. انہوں نے خوشامد کی، نہیں مجھے رکھ لیجیے اپنے ساتھ، اور جو آپ کہیں گے وہی کروں گا. کہہ گیا اچھا بھائی اب ضد کر رہے ہو تو تمہاری بات مانے لیتا ہوں، مگر ایک شرط ہے. کہ لے کیا؟ کہہ لگے میرے کسی معاملے میں کیوں نہ پوچھنا، میں جو کچھ کروں مجھے کرنے دینا، کیوں نہ کہنا. ہاں یہ قرآن میں لکھا ہے، اس کو میں حدیث نہیں ہے جو آپ کہیے کہ ادھر ادھر سے پڑھ گئے. جو میں کہوں اس میں کیوں نہ پوچھنا. چلو رہو میرے ساتھ. ان کا جی بہتر ہے، جیسا آپ حکم دیجیے. خیر صاحب یہ ان کے ساتھ چلے. اب وہ بھی جا رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ دریا تھا، وہاں کنارے پہ ایک کشتی کھڑی تھی.
اس کشتی میں بیٹھ کے دریا میں اس پار سے اس پار گئے. جب اس پار اترے تو ان کے پاس، ان بزرگ کے پاس ایک تھیلا تھا. اس تھیلے میں سے اتنی موٹی ایک کیل نکالی اور کشتی کے پیندے میں ٹھوک کے چھید کر دیا. اس نے اچھی خاصی کشتی میں چھید کر دیا، کیل ٹھوک دی اتنی لمبی میں. تو اب آپ بتائیے پتھر بھی نکل جائے. موسیٰ کے منہ سے نکال دیا، کیا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھی خاصی کشتی خراب کیے جا رہے ہیں. ہم آپ ہوتے، کوئی بھی ہوتا تو کہتا کہ نہ کہتا. بھائی آدمی ہے، آدمی ہے، نبی ہے، کچھ بھی ہے ہمارا. کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے صاحب؟ لیکن دیکھیے آپ ان کا معاف کیجیے گا بھائی، خیال نہیں رہا. خیر صاحب بات ختم ہو گئی، چپ ہو گئی. آگے بڑھے، آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے تو ایک لمبی گلی تھی، سنسان پڑی تھی. ایک لڑکا آ رہا تھا، ایک ہاتھ مارا اس کو، کس کے مر گیا. مر گیا، بے ہوش نہیں ہوا. ایسا نپا تھلا ہاتھ مارا کنپٹی پر کہ مر گیا. بھائی موسیٰ تو اچھل پڑا، ارے کیا کیا آپ؟ لیکن دیکھیے پھر آپ نے پوچھا، پھر آپ نے پوچھا. اب کی پوچھیے تو ہٹا دوں گا آپ کو اپنے پاس. مل گیا اچھا آپ کی نہیں پوچھا. ایسا چلتے رہے، ایک بستی میں پہنچے تو وہاں کے لوگ اتنے کنجوس تھے کہ انہوں نے ان کو کھانے کو بھی نہ پوچھا. ایک دیوار کو دیکھا گر رہی ہے، چل گئے وہاں، آؤ خالی ہیں اسی کو بنا لیں. کھڑے ہو کے ان سے بھی مرمت کرائی، خود بھی مرمت کی. جب مرمت کر چکے تو موسیٰ کہنے لگے اگر آپ ان سے مزدوری طے کر لیتے تو کھانے کے پیسے مل جاتے. تو ان کا جناب اب میرے آپ کے درمیان فراق، میرے آپ کے درمیان فراق، اس لیے کہ آپ پوچھے جا رہے ہیں، آپ مان نہیں رہے. اب میں نہیں رکھوں گا آپ کو اپنے. اب وہ سنتے جائیے راز. جو کشتی میں نے سوراخ کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ پیچھے ایک بادشاہ آ رہا ہے جو کشتیاں چھین رہا ہے لوگوں کی، اور یہ بڑے غریب ملاح کی کشتی تھی. اس کی روٹی روزی کا ٹھیکرا یہی ہے. اگر یہ صحیح ہوتی تو بادشاہ لے جاتا اسے. اس کے آدمی دیکھیں گے کہ اس میں تو سوراخ ہے، چھوڑ جائیں گے، وہ مرمت کر کے پھر اپنی روٹی روزی کمانے لگے گا. اس لیے میں نے سوراخ کیا، سمجھے آپ. اور وہ جو تماچا مارا ہے وہ لڑکا بہت بدماش نکلتا ہے اور اپنے والدین کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، جبکہ وہ مومن ہے. میں نے اس کو ختم کر دیا. اس کے بدلے میں اللہ ان کو ایک لڑکی دے گا جو 70 پیغمبروں کی ماں بنے گی. اس کی نسل سے 70 پیغمبر پیدا ہوں گے، اس لیے میں نے ختم کر دیا اسے. اور یہ جو دیوار گر رہی تھی یہ 2 یتیم بچوں کی ہے. اس کے نیچے ان کے باپ نے کچھ دفینہ کیا ہے، خزانہ دفن کیا ہے. یہ دیوار گر جاتی تو تلف ہو جاتا. ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے، جب وہ جوان ہوں گے تو ان کو مل جائے گا. اب آپ اپنے راستے جائیے، میں اپنے راستے جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ سنیے، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وہاں لوگ سنیں. پہلی بات تو یہ سنیے کہ ایک نبی کو کیوں بھیجا گیا اس احساس کرانے کے لیے کہ آپ کی لیاقت ہے. موسیٰ جیسے چہیتے نبی کو بھیج دیا خضر کے پاس، تو سیکھا وکھا تو انہوں نے کیا، یہ احساس لے کے آئے کہ ہم سے بھی زیادہ عالم ہے. لیکن عزیزان گرامی اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق قرآن نے پوشیدہ کیا ہے. اکثر و بیشتر لوگوں پر مصیبتیں پڑتی ہیں، تکلیفیں پڑتی ہیں، اولادیں طلب ہو جاتی ہیں، مالی نقصان ہوتا ہے. کہتے ہیں یا اللہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا ہوا، کیا مصلحت تھی اس میں. تو جب خضر کی مصلحت موسیٰ نہ سمجھ پائے تو اللہ کی مصلحت آپ کیا سمجھ گئے؟ سمجھ لیجئے آپ، جو لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگتے ہیں. اور دوسری بات عزیزان گرامی یہ ہے کہ میں نے امام حسن کے تذکرے میں جو یہ ذکر کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟
سلسلہ کلام تو امام حسن تک آیا تھا نا. اب سنیے، حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم بیٹھے ہیں اور ان کی آغوش میں امام حسن بیٹھے ہیں، اور ایک بزرگ آئے مسجد میں جن کو اہل مسجد پہچانتے نہ تھے، آن کے سلام کر کے رسول کے پاس بیٹھ گئے ادب سے اور عرض کیا یا رسول اللہ کچھ مسئلے ہیں وہ پوچھنے آیا ہوں، کچھ مسئلے ہیں جو ذہن میں الجھے ہوئے ہیں وہ آپ سے پوچھنے آیا ہوں. امام حسن گود میں بیٹھے تھے، رسول نے ان کو گود سے اٹھایا اور ان کے سامنے بٹھا دیا. اب آپ سوچئے کتنا بڑا بچہ ہوگا جو گود میں بیٹھا ہوگا. بچے کو گود شانوں سے اٹھایا اور ان کے سامنے بٹھا دیا. کہ پوچھ لیجئے اس سے، آپ کسی عالم کے پاس جائیے وہ بیٹھے ہوں اور دیکھیں حضور کچھ مسئلے ہیں پوچھنے آئے ہیں. ٹھیک بات ہے بھائی، عالم ہے بزرگ ہے، مسئلے پوچھنے آئے. ان کا کوئی پوتا نواسا ان کی گود میں بیٹھا ہو، 3-4 برس کا 5 برس کا، وہ اٹھا کے آپ کے سامنے بٹھا دیں، کہیں سے پوچھ لیجئے. تو آپ بچے کے سر پر ہاتھ پھیریں گے، پیار کریں گے، کہیں گے انشاءاللہ ترقی کریں گے، صاحبزادے بھی ایک دن بڑے عالم ہوں گے، بے شک لوگ ان سے بھی مسئلے پوچھیں گے. لیکن ابھی بچے سے ہم کیا پوچھیں گے، کیا بتائے گا؟ یہ کیا بتائے گا؟ آپ بتائیے. معلوم ہوا کہ بچہ مسئلے نہیں بتاتا ہے، لیکن آنے والے ایسے تجربے کار تھے جو سمجھ گئے کہ محمد کے گھرانے کے چھوٹے بڑے برابر ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے برابر ہوتے ہیں، جو بڑا بتائے گا وہی چھوٹا بتائے گا. انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ بچہ کیا بتائے گا. وہ ادب سے دو دانو ہو کے بیٹھ گئے امام حسن کے سامنے اور اپنی ایک ایک بات پوچھنے لگے. امام حسن جواب دینے لگے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے سارے سوال کر چکے تو جانے کے لیے انہوں نے رسول کو سلام رخصت کیا. تو رسول اللہ نے پوچھا آپ کو مسئلوں کے جواب مل گئے؟ کہا جی حضور مل گئے. فرمایا مطمئن ہو گئے آپ؟ کہا جی ہاں مطمئن ہو گئے. میں نے کہا حضور آپ کے سامنے بچے نے جواب دیا، یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں مطمئن ہو گئے؟ کہا میں بھی مطمئن ہوں، یہ بھی مطمئن ہے، ذرا اہل مسجد تو مطمئن ہو جائیں. وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو جو لوگ وہاں حاضر تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون صاحب تھے، ہم نے دیکھا نہیں ہے کبھی. سوال یہ بھی کوئی سوال ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں؟ ارے مسجد میں امام باڑے میں نئی صورتیں آیا کرتی ہیں، اس میں نہیں دیکھا ہی کون سی بات ہے؟ تعجب تو یہ ہے کہ چھوٹے سے بچے نے بتایا کیسے. مگر یا تو لوگ جانتے ہو بچے کی لیاقت، یا کوئی تعجب کا محل نہ ہو اہل مسجد کے لیے، یا پھر اہل بیت کی دشمنی نے پوچھنے نہ دیا ہو. کہا یہ کون تھے، ہم نے پہچانا نہیں. کہا یہ خضر پیغمبر تھے. کہا یہ خضر پیغمبر تھے، اکثر آتے ہیں مجھ سے مسئلے پوچھنے کے لیے. آج میں نے حسن کی طرف متوجہ کر دیا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حسن نے سلو کیوں کی، حسن نے سلو کیوں کی، پہلے اپنے اور موسیٰ کے فرق کو نافیے، پھر موسیٰ اور فرق کے فرق کو نافیے، پھر دیکھیے کہ جو خضر موسیٰ کو قبول نہ کرے وہ حسن سے مسئلے